السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو آپ کے چند سوالات کے جوابات دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ وہ ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے، جسے سن کر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اخروی فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ جیسے ایک بھائی نے مجھے کہا، مولانا صاحب حلالے کی ویڈیو تھی تو اس کے نیچے اس نے کمنٹس کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بھائی غلطی عورت کی ہے اور غلطی مرد کی ہے، طلاق مرد دیتا ہے، تو کیا غلطی ہے عورت کی؟ طلاق مرد نے دی ہے، عورت جو ہے نا وہ ہے فضول کے اندر ہی لوگوں کے جا کے نیچے جا کے لیٹے، ان سے ہم بستری کرے، وہ یہ کام کرے، وہ تو غلطی تو مرد کی ہے، تو لہٰذا عورت کا نہیں مرد کا حلالہ ہونا چاہیے۔ بھائی نے مجھے میسج کیا، کیا کہا کہ عورت کا حلالہ نہیں مرد کا ہونا چاہیے۔ میں حیران پریشان ہو گئی، بندہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ کا قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ پھر اٹھاؤ قرآن پاک، اٹھاؤ اس کا دوسرا پارہ اور تیسرا پاؤ اس کو اٹھاؤ، ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ اللہ خود فرما رہے، حلالے کا ذکر کر رہے ہیں۔ حلالہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں تم حلالہ کرو۔ قرآن ایک تدبیر بیان کی ہے بھائی۔ اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتے ہو تو بھائی ایک سمپل سا طریقہ یہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ یہ اس کا لوجک میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہوں، اور مجھ سے زیادہ حیا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ مجھ سے زیادہ غیور اللہ ہے، میں غیرت والا ہوں، مجھ سے زیادہ غیور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بتاؤ اللہ کے حبیب نے جس کے بارے میں غیرت والا کہا، غیرت والا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ بہت بڑے ہے، کیا وہ اس طرح کا کام کہے کہ اس طرح کرو؟ اس میں لوجک ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر بندہ طلاق دیتا اور نکاح کر لیتا، طلاق دیتا، نکاح ایک مذاق بن جا رہا تھا۔ مقدس رشتہ ہے نکاح، اس کو لوگوں نے مذاق بنا لینا تھا، مذاق بنانا تھا، مذاق کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کبھی آج طلاق دی، دو دیگیں پکائی کھلائی لوگوں کو اور پھر دوبارہ نکاح کر لیا، تو یہ مذاق بن جا رہا تھا۔ اس لیے کہا کہ جب تم یہ کام کرو گے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اگر تم کرو گے، جب تمہارے بیوی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، اگر تم چاہتے ہو تو فرض واجب نہیں ہے، اگر تم بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو تو پھر یہ حل ہے اس کا۔ ایک کیا حل ہے؟ دوسرے سے نکاح کرے۔ اور اللہ کے حبیب نے بھی، ایک عورت آئی نا اللہ کے حبیب کے پاس اور کہا کہ رسول اللہ میں پہلے شوہر کے پاس، اللہ کے نبی فرمایا کیا اس سے تو نے فائدہ حاصل کر لیا؟ فرمایا رسول اللہ وہ نامرد ہے۔ فرمایا جب تک تو اس کے پاس نہیں جا سکتے، جب تک تو اسے فائدہ حاصل نہ کر لے۔ دخول ضروری ہے، دخول ضروری ہے، ہم بستری ضروری ہے۔ مرد کا کیسے حلالہ ہوگا بھائی؟ نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں آپ لوگ کرتے ہو یار۔ تو حلالہ صرف عورت کا کیا جاتا ہے، عورت کا حلالہ، اور حلالہ کی غرض سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح کر رہے ہو نا نکاح، تو اس میں حلالے کی نیت نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حلالہ مرد کا نہیں بلکہ عورت کا کیا جاتا ہے۔ عورت کی بھی غلطیاں ہوتی ہے، عورت کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی یہ اللہ کا شکر، اللہ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر طلاق کا اگر ہوتا نا اختیار عورت کے پاس، تو آج بہت سارے، میں کہتا ہوں 100 میں سے 80% لوگ طلاق یافتہ ہوتے۔ کیونکہ عورت کا یہ عادت ہے نا کہ وہ تھوڑی سی بات میں دو مجھے طلاق، مجھے چھوڑ دو، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میں اور آپ اس بات سے ناواقف ہیں، دور دور کی باتیں یہ والی ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، مامی سے محبت ہو جائے تو نکاح۔ ایک بھائی مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میری مامی بڑی خوبصورت ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ بھائی کہتے ہیں میں نے اس سے محبت کا اظہار، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہے۔
سنو میری بات کو، وہ لوگ جوان بھانجوں کے ساتھ اپنی بیویوں کو بٹھا دیتے ہیں نا، سن لے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے کئی ایسے فون آئے ہیں جو لوگ جن کی بیویوں کو ان کے بھانجوں نے زنا کیا، ایک نہیں کئی مجھے ایسے فون آئے ہیں۔ بھائی گھر کا آدمی ہے، گھر کا فرد ہے، بھائی پردہ ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر تو مر گیا نا، تو مر گیا، ماما مر گیا تو بھانجا اس سے نکاح کر سکتا ہے، چاچا مر گیا تو چاچی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کیوں میری بات نہیں آپ لوگ سمجھتے ہو؟ بھائی یہ مجھے کہا، میں تو پریشان، کیونکہ اس طرح کے میرے سے پہلے مسئلے بہت زیادہ پیش آئے، یار کیا لوگ امت میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ماما طلاق نہ دے دے یا فوت نہ ہو جائے اور عورت عدت نہ گزرے، اس وقت تک بھانجا اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اگلا مسئلہ چلتے ہیں، اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اب آپ کو سمجھاتے ہیں بات کو۔ خواب میں بیوی کو زنا کرتے دیکھنا۔ اچھا، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس شخص نے بھی یہ خواب دیکھا ہے نا، وہ پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد جو حالات خراب ہوتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، کہ بیوی کے ساتھ زنا کوئی اور کر رہا ہے، اور جو اگر مرد دیکھ لے تو پھر وہ شک کرتا ہے، یار اس کے چکر تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، کہیں اور تو یہ گیم تو نہیں چلائی ہوئی اس نے، پھر اس کا موبائل چیک کرتا ہے، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میری بات کو، دھیان سے سن لیجئے، غور سے سنیے بات میری بات کو دھیان سنیے۔ اس کا تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس میں کمی کر رہے ہیں، اس لیے تو کوئی اور بندہ آیا ہے۔ اپنے حقوق میں کمی کوتاہی نہ کریے، انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حقوق پورے کر رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں، جیسا مرضی خواب آئے۔ حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، اس کے حقوق ادا وہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں جو ایک شریعت نے پابند کیا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اگر آپ حقوق ادا اس کے کر رہے ہیں تو پھر پریشانی کی بات نہیں، اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ جو انسر اس کے حقوق ادا کریے، پھر پریشان مت ہوئیے۔ آئیے اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ وقفے سے 3 مرتبہ لفظ فارغ کہنے سے کتنی طلاق ہوتی ہے؟ اچھا، وقفے کے ساتھ کسی نے بیوی سے کہا کہ تو فارغ ہے، پھر 2 مہینے بعد، پھر 3 مہینے بعد، پھر ایسے اس نے کہا کہ تم فارغ ہو، اس سے طلاق ہوتی ہے۔ لفظ فارغ یہ کنایہ لفظ ہے، اور کنایہ لفظ سے طلاق دی جائے تو وہ فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور کنایہ جو لفظ ہوتا ہے، جو یہ لفظ ہے، اس میں نیت شرط ہوتی ہے، نیت ہو شوہر کی کہنے کی میں نے تمہیں فارغ سے طلاق کی نیت ہو، ٹھیک ہے، یا پھر طلاق کی نیت نہیں ہے اس کی، بیوی نے کہا تم مجھے چھاڑ دے، تم مجھے چھوڑو، میں نے تمہارے ساتھ مجھے طلاق دو، شوہر نے کہا میں نے تمہیں فارغ کیا جا، کیونکہ طلاق کا مذاکرہ ہو رہا ہے نا، بیوی مطالبہ کر رہی ہے، یہ نیت ہی ہے، یہ تو پھر آپس میں کوئی طلاق کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے، آپس میں میاں بیوی کی، تو اس وقت شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اگر نیت نہیں ہے، طلاق کی بات نہیں ہے، طلاق کا مذاکرہ نہیں ہے، تو پھر بھائی آپ طلاق نہیں ہے۔ اگر ایسا اس نے ایک دفعہ کہا ہے فارغ، یاد رکھیے کنایہ لفظ ہے، طلاق بائنہ ہے، طلاق بائنہ کے بعد نا، طلاق بائنہ کے بعد اگر 100 بھی طلاق، یعنی کہ طلاق بائنہ کا لفظ استعمال کر لیا جائے تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، اب اس کے بعد اس نے 100 دفعہ کہہ دیا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ ہاں، وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اب طلاق بائنہ جب ہوتا ہے، نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ ان کو آپس میں نکاح کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ آپس میں ان کو نکاح کرنا پڑتا ہے پراپر طریقے سے، پراپر شرعی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ طلاق بائنہ کے بعد جتنے بڑی طلاق بائنہ کے لفظ کہے جائے تو ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوبارہ نکاح کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ کہ طلاق بائنہ کے حوالے سے طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے، ایک 3 دفعہ کا ہے، ایک دفعہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز میں تشہد کی انگلی کب اٹھاتے ہیں؟ یہ ذرا سن لیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تحیات پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، جب آپ نے انگلی اٹھانی ہے نا، انگلی اللہ پر پہنچے گے نا تو آپ نے انگلی اٹھا لینی ہے، اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پر نیچے کر لیں آپ، تو یہ طریقہ کار ہے۔
تو یہ تھے آپ کے مسائل اور ان کا حل جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کو معاف فرمائے. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.